Assalamu alaikum. Good morning, good evening, good afternoon from wherever you are watching us. I'm Sarah, live again from my business page. Today we have a very special guest with us all the way from USA, Michigan. And she's a fellow business partner and also a successful business entrepreneur. She's a role model for all the ladies like us who's working and our moms in our business community. فرسٹ آف آل میں اپنے سارے فالوورس کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے پیج پہ لائک اور کامنٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ کا. اور میں اب اپنی انٹروڈکشن کی طرف آتی ہوں. میرا نام سارا ہے. آئی ورک ایز اے میڈیکل اسسٹنٹ ان این الرجی کلینک. میرے 3 بچے ہیں. ہم رچمنڈ ہل اونٹیریو میں رہتے ہیں اور اوریجنلی ہم پاکستان سے ہیں. تو اب میں اپنی اسپیشل گیسٹ کی طرف چلتی ہوں. آپ پلیز اپنا انٹروڈکشن دیجیے. السلام علیکم سارا. فرسٹ آف آل السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے. جی تھینک یو. فرسٹ تھینک یو کہ آپ نے مجھے اپنے پیج پہ انوائٹ کیا. جی بہت بہت شکریہ. آپ نے ٹائم نکالا آنے کا. آئی نو ویک ڈے ہوتا ہے, بزی ہوتے ہیں سب لوگ. یا ویک ڈیز تو سب کو بزی لیکن ہوتا ہے. بہت شکریہ. نو نو آئی ایم آلویز اویلیبل. بالکل. جی تو میرے جیسے سارا نے بتایا کہ میں مشیگن میں رہتی ہوں. میرا نام ذکیہ ہے, ذکیہ مرزا, اور میں مشیگن یو ایس اے میں اپنے ہسبینڈ اور 2 بچوں کے ساتھ رہتی ہوں. میرے بچے ماشاءاللہ سے ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں اور میں فل ٹائم جاب کرتی ہوں اور نو ایم ڈیجیٹل بزنس اونر. ماشاء اللہ. یس, یہ ڈیجیٹل بزنس ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے ایز اے سائڈ ہسل. تو اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. کچھ ذکیہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جرنی کیسی رہی. تو ذکیہ آپ ہمیں بتائیے کہ تھوڑا سا اس بزنس کے بارے میں بتائیے کہ یہ بزنس ہے کیا. جی یہ بزنس ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, اور ہم اسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس لیے کہتے ہیں, لائک ڈیجیٹل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم اس کو آن لائن کرتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ سے, اپنے فون سے. لائک آپ کے پاس انٹرنیٹ ہو تو آپ اس بزنس کو ہم پاکٹ میں لے کے گھومتے ہیں تو ہم اس کو ڈیجیٹل ہی کہتے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل بزنس جو مارکیٹنگ ہے, ہم جسٹ اس کے بینیفٹس اس پہ کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں. ہم نے لائک اس پہ کچھ سیلنگ نہیں کرنی, ہم نے اس پہ کوئی انویٹوری نہیں رکھنی. تو یہ ہمارے ٹائم کے حساب سے, فلیکسیبلٹی حساب سے ہمیں سوٹ کرتا ہے. تو صحیح. مجھے آن لائن یہ بزنس اسی لیے اچھا لگا تھا کہ اس کے لیے آپ کو لائک کسی ٹائم کی لائک کسی کو آنسر نہیں کرنا پڑتا, آپ کا کوئی باس نہیں ہے. تو اور کسی لائک اس میں جب ہم ڈیجیٹل کہتے ہیں تو آپ کو لائک کوئی لوکیشن نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے لائک. تو ہم اپنے بزنس کو جسٹ اس کے جو ہے نا بینیفٹس پروموٹ کرتے ہیں اپنے ڈیجیٹل پہ, اپنے لائک پیج پہ اس کو. صحیح. اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ بھی آلسو, جہاں پہ بھی آپ زیادہ بہتر سمجھیں اس بزنس کو پروموٹ کرنا. صحیح. تو ہمیں اس میں بہت آسانی یہ ہے کہ ہم گھر سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں, اپنی کرنٹ جاب کے ساتھ بھی اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں, اور اگر اسٹے ہوم مامز ہیں تو ان کے لیے تو یہ بہت آئیڈیل ہے کہ ان کو کہیں جانا نہیں پڑے گا. صحیح. تو اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ذکیہ کہ آپ نے یہ بزنس کیوں شروع کیا, آپ کا وائی کیا تھا؟ جی میرا سب سے بڑا وائی جو ہے نا وہ میرے ساروں کی طرح میرے بھی بچے ہی تھے, کیونکہ میں نے جیسے ابھی بتایا کہ میرے بچے ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو مجھے پہلے لگتا تھا کہ میں جب بچے چھوٹے تھے تو میں نے کبھی, جب میرے بچے اسکول نہیں جاتے تھے, چھوٹے تھے, میں نے کبھی جاب نہیں کی تھی. میں اسٹے ہیڈ مام ہی تھی, میں گھر میں رہتی تھی, اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی تھی. پر بچوں نے جب اسکول جانا شروع کیا تو میں نے بیسیکلی جو ہے وہ لیب کیا ہوا تھا, پر مجھے کبھی موقع نہیں ملا کہ میں کسی ہاسپٹل میں جاب کروں. جب بھی ڈھونڈا تو وہ اسکیجول کے حساب سے مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا, میں بچوں کو پک ڈراپ نہیں کر سکتی تھی. تو میں نے نارمل ایک فاسٹ فوڈ کی جاب کو ترجیح دی, کیونکہ وہ میرے بچوں کے اسکیجول کے ساتھ, اسکول کے اسکیجول کے ساتھ میچ کرتا تھا. پر اب اتنے سالوں کے بعد آ کے مجھے لگنے لگا کہ بچے بڑے ہو گئے تو نہ صرف اسکول بلکہ ان کے جو کلبز ہوتے ہیں آفٹر اسکول, وہ ریکوائرمنٹ تو مجھے وہ اسکیجول سوٹ نہیں کر رہا تھا. تو میں کچھ ایسا آن لائن ڈھونڈ رہی تھی,
اور اس دن بھی جس دن میں نے اس بزنس جو مجھے اپرچونٹی ملی، اس کو بھی اس دن میں اپنے بیٹے کو اسکول لینے گئی ہوئی تھی، تو میں نے وہاں پہ بیٹھے ایسے اسکرول کر رہی ہوں کہ کچھ نہ دیکھ رہے ہوں، آپ کو پتا ہے جیسے ہم فیس بک کو اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اسکرول کر رہی تھی تو مجھے اپنی مینٹور کا ایڈ نظر آیا، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا او یہ میری طرح کی لیڈی بتا رہی ہیں کہ لائک کوئی ایسی بزنس اپرچونٹی ہے جس کو ہم اویل کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو میسج کیا، پوچھوں کہ کیا ہے، ایٹ لیسٹ پوچھوں تو صحیح نا، رسک تو لینا پڑتا ہے، آپ پوچھیں گے نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا. تو میں نے ان سے بات کی، دین سرچ کیا خود، ان سے ساری انفارمیشن لی، تب اس بزنس میں کو جوائن کیا میں نے. صحیح. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن جمع کرنی پڑے گی کسی بھی نئی چیز کے لیے، بالکل، معلومات لینا بہت ضروری ہے. بالکل. کیونکہ آپ اچھا کو تو پتہ ہے آپ نا یہ کہ بتائیں آن کہ لائن آج آپ کل بہت کچھ ہوتا ہے، تو آپ کو کچھ بالکل تو معلومات لینی پڑتی ہیں نا. صحیح، بالکل بالکل. تو کیا آپ کچھ ڈاؤٹس تھے آپ کے، اور وہ کیا ڈاؤٹس تھے؟ آپ اسکیپٹیکل تھیں اس بزنس کے بارے میں کیونکہ یہ ایک آن لائن چیز ہے، تو آپ کا کیا اس بارے میں تھا؟ ڈاؤٹس کیا تھے آپ کے؟ ڈاؤٹس مجھے تھے، لائک جب میں نے ان سے بات کی اپنی مینٹور سے، تو میں نے جب خود سرچ کیا تو میں نے کہا ایسا کون سی چیز ہے لائک آپ 2 to 3 آورز میں کر سکتے ہیں. لائک بزنس ایسے نہیں ہوتے نا، ہم جب سنتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر جب کوئی کہتا ہے کہ آپ کو لوکیشن نہیں چاہیے، آپ گھر میں بیٹھ کے فون سے کر سکتے ہیں، تو کیونکہ میں سوشل میڈیا پرسن نہیں تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ لائک آن لائن بھی آپ اس طرح کا کچھ کر سکتے ہیں. تو مجھے تھا، میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی، ان سے تھوڑا چیک کروایا، خود بات کری تھی، گوگل پہ سرچ کیا کہ، اور پھر میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ واقعی کچھ طرح کے بزنس ہے جو یہ بتا رہی ہیں، تو کیا لوگ کر رہے ہیں. انہوں نے بھی، میری مینٹور نے بھی مجھے بہت زیادہ اچھے طریقے سے سیٹسفائیڈ کیا، انہوں نے بہت زیادہ انفارمیشن دی. تو جب میرے ڈاؤٹ صحیح. کلیئر ہوئے تو میں نے دن بھی اتنے نہیں لگائے، یہ نہیں ہے کہ صحیح. میں نے لائک بزنس دیکھا اور میں بہت زیادہ ٹائم لگایا، پر جب میں نے دیکھا اور مجھے جب اچھا لگا، میں نے اپنی پوری جو ہے نا انفارمیشن لینے کے بعد، سرچ کرنے کے بعد، میں نے کہا بسم اللہ کرتے ہیں اور اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں. تو سارے ڈاؤٹ زبردست. کلیئر کر صحیح. کے میں آئی. تو یعنی کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ کلک کر گیا یہ. بالکل. جی تو یہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں معلومات کر لیتے ہیں اور آگے سے بتانے والا بھی آپ کو اچھے طریقے سے بتاتا ہے، جو کہ ہمارے یہ بزنس ماڈیول ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ مینٹور اور کوچز آپ کو ساری انفارمیشن دیتے ہیں، آپ کے ہر جی سوال کا جواب دیتے ہیں، تو آف جواب کورس پھر سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ زیادہ ہی بہت ڈاؤٹ فل ہیں تو شاید پھر آن لائن آپ کے لیے ہے نہیں کام، آپ کو نہیں تھوڑا سا نہیں. آگے رسک لے کے بڑھنا پڑتا ہے. تو جی رسک تو یہ لینا بہت پڑتا ہے، اچھی کوئی بات بھی آپ چیز کی. ہے. بالکل. دیکھیں جب ہم جاب بھی سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو نئی جاب پہ جانے کے لیے آپ کو نہیں پتا ہوتا، تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں، بالکل. جاب پہ جاتے ہیں، ایٹ لیسٹ 1 ویک کریں گے تو آپ کو اندر کا پتہ چلے گا کہ کیا ہے. آپ کو نہیں اچھی لگے گی تو آپ چھوڑ دیں گے، آپ کو سوٹ نہیں کرے گی. تو بزنس کا ہے، تو اگر آپ کو انویسٹ مطلب اس میں بزنس میں آنا ہے، آپ کو بزنس جوائن کرنا ہے، تو آپ کو اگر آپ کے مینٹور اور کوچ آپ کو اتنی اچھی ہیلپ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ کیا ہے، اور پھر کمیونٹی سپورٹ جو ہے آپ کے پیچھے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اگر آپ اچھی انفارمیشن لے کے آئیں تو بعد میں آپ کو کچھ لگے گا کہ وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بزنس کیا ہے. تو آپ کو لے کے آنی چاہیے. صحیح. جی بالکل. تو جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ کوچ اور مینٹور ہمیں سب کچھ اچھے طریقے سے بتاتے ہیں، تو وہاں آپ یہ بتائیں کہ ہماری جو اس بزنس میں ٹریننگ ہے وہ کیسی ہے، اور کمیونٹی سپورٹ ہماری کیسی ہے؟ یہ ٹریننگ اس میں بہت ایزی ہے. میں نے بھی جب بزنس سٹارٹ کیا تھا تو مجھے جس میں فیس بک کو سکرول کرتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹک ٹاک کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ انسٹاگرام کو کیسے یوز کرتے ہیں. تو مجھے لگا تھا جب میں نے بزنس سٹارٹ کرنی، تو لائک میرے ہسبینڈ نے کہا تھا، کہتے ہیں بزنس تو تم کر لو گی، سوشل میڈیا کیسے یوز کرو گی، تو تمہیں تو نہیں پتا. مطلب میں نہیں یوز کرتی تھی اتنا، لیپ ٹاپ نہیں یوز کرتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا. تو ان کو بس یہی ڈاؤٹ تھا کہ میں سوشل میڈیا کیسے یوز کروں گی، مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا. پر مجھے ٹریننگ بہت ایزی لگی. اس میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لائک 2-3 منٹ کی ویڈیوز ہیں، اور اتنی ایزی لینگویج ہے، جس کو انگلش نہیں بھی آتی اس کو بھی سمجھ آتی ہے. اور پھر سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں.
تو آپ ٹریننگ کریں اور آپ کے جو مینٹور اور بالकुल کوچ ہیں وہ تو لائک ہول لائف کے لیے آپ کے ساتھ ہیں نا, آلویز لائک 24/7 ہم کہتے ہوتے ہیں کہ اویلیبل ہوتے ہیں وہ. جب بھی میں نے میسج کیا ہے کبھی مجھے, ویسے تو ٹریننگ میں کبھی پرابلم ہی نہیں آئی, پر اگر کبھی کچھ لگا بھی نہیں سمجھ آیا تو جب بھی میں نے اپنی مینٹر اور کوچ کو ریچ آؤٹ کیا وہ ہمیشہ اویلیبل رہے. میں نے جب بھی میسج کیا تو انہوں نے آنسر کیا. اور پھر جو ہمارا صحیح اپنا کمیونٹی ہے ہماری جو ہمیں سپورٹ کرتی ہے, اگر سم ہاؤ بزی ہیں وہ بھی ظاہر لوگ ہیں, ان کی بھی اپنی فیملی ہے, جابس کر رہے ہوتے ہیں, میری آپ کی طرح جابس لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر کوئی جاب پہ ہے نہیں آنسر کر سکتا, جیسے میری مینٹور وہ خود جاب کرتی ہیں تو وہ نہیں آنسر کر پائیں, تو جب بھی میں نے اپنے گروپ میں میسج کیا تو ہول گروپ آپ کو اتنے سارے آپشن دیتا ہے, اچھا یہ ٹرائی کر لو, اچھا یہ ٹرائی کر لو. تو لائک مجھے بہت اچھا لگا. میں نے اس بزنس کو رائٹ لائک سیکھنے کے لیے مجھے ایک ویک بھی نہیں لگا صحیح کہ مجھے ماشاء کیسے اللہ پوسٹ لگانی ہے, کیسے کرنا ہے, حالانکہ اس سے صحیح پہلے مجھے کچھ نہیں پتا تھا. صحیح اور میری بہت ہیلپ کی انہوں نے. بالکل میرا بھی پرسنل ایکسپیرینس یہی رہا کہ جو ویڈیو بیسڈ ٹریننگ ہے وہ اس کا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ وہ ٹریننگ کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا بزنس سیٹ اپ بھی کر رہے ہوتے جی ہیں سائملٹینیسلی. یہ نہیں کہ آپ کو پہلے ٹریننگز لینی ہے اس کے بعد پھر اپنا بزنس اسٹارٹ کریں گے, آپ ساتھ ساتھ ہی اپنا بزنس شروع کر دیتے ہیں. اور جو ہماری کمیونٹی میں لوگ ہیں کیونکہ ایک گلوبل بزنس ہے تو اگر یہاں پہ رات ہو رہی ہے کینیڈا یو ایس میں تو کہیں نہ کہیں دن ہو رہا ہوگا اور وہاں پہ لوگ اپنے کام میں مصروف ہوں گے تو وہ فوراً سے رسپونڈ کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت اچھا اس پلیٹ فارم کی بات ہے کہ ہمیں ہر وقت سپورٹ رہتی ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں اس میں, ایکچولی اس میں ساری اکیلے بات یہ نہیں ہے. ہیں. اور اس میں جب ٹریننگ کا تھا لائک جیسے کسی بھی بزنس کو جب ہم لائک کوئی اور آف لائن بزنس دیکھتے ہیں تو پہلے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, سمجھنا اس کی فل ٹریننگ, لائک جیسے آفر کرتے ہیں 3 منتھ کی ٹریننگ لے لیں, 6 منتھ کی, اینڈ دین آپ اسٹارٹ کریں. اور جب آپ اسٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد کوئی ہیلپ نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ میں یہاں پہ اسٹک ہوں اب کیا کروں. تو ہمارے بزنس کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ فلیکس, اس میں مجھے تو سب سے اچھی بات یہی لگی تھی کہ ایک تو ٹریننگ آپ کی, آپ جو مطلب دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ نہیں دیکھ سکتے, کہیں پہ بھی آپ اسٹک ہو رہے ہیں, بول رہے ہیں تو آپ ٹریننگ کو دوبارہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, وہ ہر وقت ہمارے پاس ہے, اویلیبل ہے. اور آپ 1 by 1 ویڈیو دیکھتے جائیں اور اپنے بزنس کو سیٹ اپ کرتے جائیں تو بہت ایزیلی ہو جاتا ہے. جن کو سوشل میڈیا کا بالکل بھی نہیں پتا اچھا تو آپ وہ بھی پتا. بالکل بالکل تو یعنی کہ آپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پرسنلی بھی گرو کرتے ہیں اس میں اور فائنینشلی بھی گرو کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی طرح مجھے بھی انسٹاگرام اور یہ ٹک ٹاک کی دنیا بالکل نہیں معلوم تھی, لیکن فائنلی اس بزنس میں آنے کے بعد الحمدللہ اب سب کچھ آتا ہے. ایون میرے بچے مجھے سکھاتے ہیں یہ ساری ہاں چیزیں, اس میں ہیلپ کرتے ہیں. ہیلپ کرتے ہیں جی. تو یہ فیملی انوالومنٹ. اچھا تو آپ یہ بتائیں, جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے, تو کیا کوئی فکسڈ انویسٹمنٹ ہے یا کہ ہم ڈفرینٹ لیول آف انویسٹمنٹ سے جوائن کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, پہلے سب سے تو پہلے جیسے ہمارے پاس بہت سی کوئریز آ رہی ہوتی ہیں کہ جب ہم مطلب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, رجسٹر کر لیتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ, تو جب ہم بتاتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہے تو کہتے ہیں اچھا اس میں انویسٹمنٹ بھی ہے, تو انویسٹمنٹ تو ہے. کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں چاہے وہ آن لائن ہو چاہے آف لائن ہو, آپ کو بزنس انویسٹمنٹ تو کرنی ہے. تو اس میں ہے کہ آپ اپنے لائک اس میں آپشن دیے ہوں, جب آپ ہمارے 149 پے کرنے کے بعد جو پری کوچنگ ویڈیو میں اس میں آپشن ہے کہ آپ کہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے اس میں بتایا ہوا ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک فکس اماؤنٹ نہیں ہے کہ آپ نے اسی سے ہی اسٹارٹ کرنا اور آپ اس کے بغیر نہیں کر سکتے. تو اس میں آپشن ہے کہ آپ اپنی حساب سے دیکھ کے کہ آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے, کون سے لیول سے اسٹارٹ کرنا ہے. تو بڑی اچھی انفارمیشن ملتی ہے ہماری ان ویڈیوز میں, جو ہماری پری کوچنگ ویڈیو ہے ان میں بہت اچھی انفارمیشن ملتی ہے انویسٹمنٹ کے بارے میں. ڈیفینیٹلی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو ہم رجسٹریشن فی دیتے ہیں 149 کی اور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں, تو وہ 149 جو ہے وہ ایک تو ہمارے پاکٹس میں نہیں جاتے, وہ نہیں ایک جانا. ایڈمنسٹریشن چارج, اور دوسرا یہ کہ وہ ریفنڈیبل ہے. آپ 30 جی ڈیز میں وہ ویڈیوز
10 دفعہ دیکھ کے، جس میں آپ کو بتایا گیا ہے انویسٹمنٹ لیولز اور اس کے اندر آپ کس طرح جوائن کر سکتے ہیں، تو وہ ریفنڈیبل ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بالکل یہ آپ کے لیے ہے، آپ بالکل کنٹینیو کیجئے، اپنی کوچنگ کال بک کریں. اس کے بعد پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تو آپ ریفنڈ کرا لیں. سب سے بیسٹ بات اس پروگرام کی مجھے یہ بھی لگتی ہے ہمارے بزنس پلیٹ فارم کی، کہ یہ ریفنڈیبل ہے. آپ کو کوئی کہیں پھنسنے کا چانس ہی نہیں ہے. نہیں ہے. اور اس میں لائک وہ کہتے ہیں نا جیسے اسکیم تو نہیں ہے، تو جو اسکیم ہوتے ہیں نا وہ تو لے کے آپ کو ریفنڈ کی آفر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جوائن کریں تو آپ کو نہیں بھی پسند آئے گا، آپ کی فی ہمارے پاس ہی رہے گی. یہ فی ہمارے پاس نہیں جاتی، اس لیے ہم پہلے بتاتے ہیں کہ یہ ریفنڈیبل ہے. 30 ڈیز بہت ہوتے ہیں. آپ ایک ویڈیو کو بہت دفعہ دیکھیں، لائک اس کو دیکھیں، سمجھیں کہ وہ بزنس ہے کیا. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے یہ بزنس آپ کر سکتے ہیں، یہ بزنس آپ کے لیے، کیونکہ وہ ہم کہتے ہیں نا ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی. تو اگر یہ آپ کے لیے ہے، یہ بزنس آپ کے لیے، آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بزنس ہے، اور اس میں آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کو اس طرح انویسٹمنٹ کرنی ہے اور آپ کا یہ ریٹرن آتا ہے، کیونکہ آپ کا بزنس ہے تو آپ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں نا کہ آپ کو کیا ریٹرن آئے گا. تو وہ اس میں لیولز اس سارے بتائے گئے ہیں کہ آپ کتنا کس لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا واپس پے ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کوچنگ کال بک کریں، ہماری کوچ سے بات کریں، تو وہ آپ کو نیکسٹ اسٹیپ کے بارے میں بتاتی ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے. پر اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا تو آپ جسٹ ایک میسج کرتے ہیں اپنے مینٹور کو کہ مجھے بزنس کی سمجھ نہیں آئی، مجھے نہیں کرنا، یہ میرے حساب کا نہیں ہے، تو آپ ریٹرن لے سکتے ہیں. وہ 2 ڈیز میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں واپس آ جاتے ہیں آپ کے پیسے 149. اور آج کل دیکھیں لائک اس طرح یہ جو آج کل ہمارا جا رہا ہے، آپ باہر جائیں، جابوں پہ جائیں، آپ جب گروسری کرتے ہیں تو جو آپ جاب سے چیک لے کے آتے ہیں وہ آپ کی گروسری پہ کہیں بھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں گئی. آپ ایک 2 اسٹور کا چکر لگا کے آئیں تو آپ کے چیکس ختم ہو جاتے ہیں. تو 149 تو از نتھنگ، رائٹ. ہم کھانا کھانے جائیں تو 149 کا کھانا بھی نہیں، ایک ڈنر بھی نہیں کر سکتے آپ باہر سے. بالکل صحیح اتنی بات ہے. زیادہ مہنگائی ہو 5 گئی ہے اب پیپل تو. کا ڈنر. جی. تو آپ ایٹ لیسٹ اگر بالکل آپ کو صحیح چانس بات. لینا ہے تو 149 پے کریں، چانس لیں، دیکھیں، ایٹ لیسٹ ایکسپلور تو کریں نا کہ بزنس ہے کیا. آپ اس کے بغیر ہم آپ کو انفارمیشن نہیں دے سکتے فون پہ ساری. ہم بتا سکتے ہیں کہ بزنس کیا ہے، کیسے سٹارٹ کرنا ہے، پر اے ٹو زی ہم فون پہ نہیں بتا سکتے. ہم یہ بزنس کرتے ہیں، ہم اس کی فلیکسیبلٹی بتاتے ہیں کہ گھر سے کر رہے ہیں، پر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم 3 آورز کی کوچنگ ویڈیو، جو فری کوچنگ ویڈیو ہے، آپ کو فون پہ سمجھائیں ساری. تو آپ کو چانس لینا ظاہر سی پڑے بات گا. ہے، جی. ظاہر سی بات ہے، پھر وہ ٹائم فلیکسیبلٹی کا ایسپیکٹ کہاں رہ جاتا ہے کہ اگر ہم ہر انسان کو جو ایک ایک ہمیں بندے کو کانٹیکٹ ہم کرتا ہے اس کو بتائیں. اگر ہم 3 جی. گھنٹے کا بتائیں تو پھر وہ فائدہ نہیں ہے نا اس کا. تو پھر ہم تو اسٹک ہو گئے. تو اس جی. لیے یہ رکھا ہے کہ آپ پے کر کے، کیونکہ جب آپ پے کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سیریس ہوتے ہیں کہ نہیں اس کے بارے میں ذرا تھوڑا جانے تو صحیح، دیکھے تو صحیح. تو پھر اس میں ذرا انٹرسٹ بھی لیتا ہے انسان. تو سم ٹائمز کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں سوشل میڈیا یا مارکیٹنگ کا اتنا اندازہ ہوتا، پھر بھی وہ ٹیک اپ کرتے ہیں، پھر بھی وہ آ جاتے ہیں بزنس میں، اور پھر وہ بہت اچھا کرتے ہیں کیونکہ آپ نئی اسکلز لرن کر رہے ہیں نا. اور جب آپ کو اتنی فلیکسیبلٹی مل رہی ہے، جیسے میں جاب کرتی ہوں، سر آپ جاب کرتی ہیں، ہماری فیملی ہے، بچے ہیں، اگر ہم اپنے جاب کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، تو جو لوگ جو اسٹے ایٹ ہوم مامز ہیں، جن کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، وہ باہر نہیں جا سکتی، وہ تو ان کے لیے تو لائک وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک گفٹ ہے. بالکل. کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایزیلی، آپ کو جب بھی ٹائم ملے، کیونکہ جب آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ جب آپ اپنے بچوں سے ایزیلی آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 3 آورز آپ کو اسٹریٹ بیٹھنا ہے. آپ 15 منٹ کر لیں، 30 منٹ. یوزلی جیسے ہم فیس بک کو اسکرول کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں ہم فیس بک کو اسکرول کرتے ہیں، 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے ہمیں، کہیں بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ گھنٹہ ایک ہم ہم نے کہاں اسپینڈ کیا. کچھ ریلز دیکھ لیں، کسی کو کامنٹس کر دیا، کسی کی پکچر دیکھ لی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں فیس بک پہ، لوگ کیا کر رہے ہیں. میں پہلے تو یہ کرتی تھی، کیونکہ میں لائک فیس بک پہ میں تو کامنٹس بھی نہیں دیتی تھی کسی کو، میں تو جسٹ اسکرول کرتی تھی، ریلز دیکھتی تھی اور دیٹس اٹ. تو وہی جو ہے ہمارے اب ہم اپنے بزنس کو دے رہے ہیں، وہ جو ہم ریلز دیکھنے میں پہلے لگاتے تھے وہ اب ہم اپنے بزنس کو دے رہے ہیں. تو اگر ہم اپنے سوشل میڈیا پہ ارن کر رہے ہیں ایکسٹرا،
تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. آپ کو اتنی اگر فیسلٹیز بالکل مل رہی ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے کہ آپ اپنا بزنس، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ ایک دن نہیں بھی کرتے نا تو آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کہاں تھے. آپ کی آج پوسٹ نظر نہیں آئے یا آپ صحیح، فیس بک پہ نظر نہیں آ رہے تو ڈیفینیٹلی، کہاں ہے. اپنی لائف ہے نا، سم ٹائم بزی بھی بندہ ہوتا ہے، بالکل. تو اگر آپ نہیں نظر آتے تو کوئی نہیں آپ کو پوچھنے ہوں، والا. تو مجھے یہ اس کا بہت جو ہے نا صحیح بڑا بینیفٹ لگا. صحیح. تو ہاں، یعنی کہ ہمارا اب اسپیئر ٹائم بھی پروڈکٹیو ہو گیا ہے. بالکل جی یہ اچھی بالکل. بات ہوئی. صحیح. اچھا، تو آپ تھوڑا سا یہ بتائیں گی کہ ہم لوگوں کو یہ کیسے سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ہم مطلب اسکیم نہیں ہے، کوئی یہ لیجیٹیمیٹ بزنس ہے. جی، ساروں کے مائنڈ میں آتا، ہمارے مائنڈ میں بھی جب ہم نے بھی سٹارٹ کیا تھا تو ہمارے مائنڈ میں بھی. تو اس کے لیے سب سے پہلے، جیسے میں اور سارا دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں، تو ہم نے بتایا کہ ہم کہاں رہتے ہیں، ہم نے اپنی اسٹیٹ بتائی، اپنے بچوں کا بتا رہے ہیں کہ بچے ہیں ہمارے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا جابیں کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارے فیسز نظر آ رہے ہیں ایوری ڈے نظر آتے ہیں. ہم لائیو سیشن کرتے ہیں، پوسٹ لگاتے ہیں، ہم گھومنے کے لیے باہر جاتے ہیں کسی بھی آؤٹنگ کے لیے تو ہم پکچرز لگاتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا جو ہے نا پروف ہے کہ ہم اسکیم نہیں ہیں، اسکیمر فیس نہیں بالکل دکھاتے، آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس نہیں بتاتے. ہمارے فون نمبر شو ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے پروفائل پہ، ہمارے پیج پہ. تو آپ کنفرم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈاؤٹ لگتا ہے کہ آپ پوسٹ دیکھیں اور آپ کو ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے اسکیم ہو، آپ کال کریں، ہمیں پوچھیں کہ ہم، کیونکہ فون نمبر تو ٹریس کر سکتے ہیں نا آپ کے، کہاں سے بندہ بات کر رہا ہے، کیسی بات کر رہا ہے. تو اگر آپ کو جسٹ میسیجز سے نہیں کنفرم ہو رہا تو آپ کال کریں، ہم اویلیبل ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں آپ سے، پروف دیتے ہیں. اور یہ اس کا یہ لیگل بزنس ہے. اس کا جیسے جابس کا W2 آتا ہے اینڈ پہ، سال کے اینڈ پہ. اس کا USA میں 1099 آتا ہے، کینیڈا میں ڈفرینٹ ہے. تو یہاں صحیح پہ ہمارا USA میں 1099 آتا ہے. تو اس سے پروف ہوتا ہے کہ ہمارا بزنس لیگل ہے. اور پھر یہ بزنس دیکھیں کتنے سارے کنٹریز میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں. صرف ہم لائک بالکل. یہ اور نہیں ہے کہ دو رجسٹرڈ ہے، چار لوگ گورنمنٹ رجسٹرڈ ہے. گورنمنٹ رجسٹر ہے، آپ کو ہم پروف دیتے ہیں اس بات کا. اور جو ہم 149 آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم لیتے ہیں، اور وہ ہم تو نہیں لیتے، جو ہمارا سسٹم ہے وہاں پہ آپ اس کی فیس ہے. تو آپ جب وہ آپ کو ریٹرن مل جاتا ہے تو اس سے ہی تھوڑا ڈاؤٹ تو اس وقت ہی چلا جاتا ہے آپ کا کہ اسکیم نہیں ہے. بالکل کیونکہ جو اسکیمر ہوتے ہیں وہ لے کے بالکل چلے جاتے ہیں ڈیفینیٹلی. آپ کی منی. جی. اور وہ فیس نہیں شو کرتے، بتاتے نہیں ہیں صحیح کہ ہم کہاں رہتے ہیں. اور بچوں کا تو لوگ بالکل بھی نہیں بتاتے. آپ کو پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا لائک بالکل کتنا لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے. تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں، یہ ہم پروف دے رہے بالکل ہوتے ہیں کہ ہم ریئل ہیں، ہم کر رہے ہیں بزنس، یہ ریئل بزنس بالکل ہے. جی. بالکل ڈیفینیٹلی. بہت ہی اچھا آنسر آپ نے کیا. تو اچھا، ان دا اینڈ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کے لیے جو بھی دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے ہمارا ریپلے، ان کے لیے کوئی ایڈوائس ہو، کوئی سجیشن ہو ان لوگوں کے لیے، تو آپ پلیز ضرور دیجیے. جی میں ہر دفعہ یہی کہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ کو ایک چانس لینا چاہیے. جیسے میں کہتی ہوں جب میرے بچے چھوٹے تھے کاش مجھے اس وقت ملا ہوتا. میں سوچتی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی بھی دوسری کنٹری سے مائگریٹ کر کے یہاں پہ USA میں، کینیڈا میں آتے ہیں تو آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو گھر چاہیے، آپ کو مطلب آپ جو بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آپ زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں. تو مجھے تھا کہ اس وقت اگر مجھے ملا ہوتا تو میں ہیلپ کر سکتی تھی، کیونکہ میں جاب نہیں کر سکتی تھی اس وقت، میرے بچے چھوٹے تھے. پر دیر سے ہی صحیح الحمدللہ مل گیا. پر میں نے چانس لیا نا. رسک، وہ کہتے ہیں آپ کو رسک تو لینا پڑتا ہے نا کسی بھی چیز کے لیے. تو آپ ایٹ لیسٹ ایک چانس لیں، صحیح رجسٹر کریں. فرسٹ آف آل تو آپ رجسٹر کریں، ہم سے بات کریں. نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ 149 پے کریں. آپ کے لیے ہوگا، آپ کو سوٹ کرے گا تو آپ بزنس. اور اگر وہاں میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ کے نصیب میں لکھا ہے نا، اگر آپ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لکھا ہے کہ آپ کا جو ہے نا رزق اسی طرح آنا ہے، آپ نے اپنی فیملی کو اگر اس طرح سپورٹ کرنا ہے تو آپ انشاءاللہ ضرور جوائن کریں گے. اور آئی تھنک کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر 149 آپ پے کرتے ہیں اور آپ کو پری کوچنگ ویڈیو کے بعد اتنا ساری انفارمیشن ملنے کے بعد اور مینٹور کوچ سے بات کرنے کے بعد، مجھے نہیں لگتا کہ آپ 149 پہ واپس لیتے ہیں. تو آپ ضرور اس بزنس کو جوائن کریں. اسپیشلی جو ہماری سسٹر گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو سوچتی رہتی ہیں کہ ہم کیسے کیا کریں، باہر نہیں جا سکتے. بہت ساری سسٹر ایسی ہیں جو ڈرائیونگ نہیں کر سکتی، چھوٹے بچوں کے ساتھ باہر نہیں جا سکتی.
تو اس بزنس کو ضرور جوائن کریں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. اگر آپ کو اپنا فیوچر سیکیور کرنا اور اسپیشلی بچوں کا بھی, تو یہ بزنس بیسٹ ہے آپ کے لیے. تو آپ اس بزنس میں ضرور آئیں. ڈیفینیٹلی وہی کہ حرکت میں برکت ہے. آپ تھوڑا سا رسک لیں, دل بڑا کریں اور ایکسپلور کریں, اور انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. تو بہت اچھا لگا ذکی آپ کے ساتھ, بہت اچھا آپ نے انفارمیشن دی, اور آپ کے ساتھ بات کر کے بہت ہمیں انفارمیشن بھی ملی, اور ہم نے وقت کا پتہ بھی نہیں چلا. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اور آج کے لیے گڈ نائٹ, خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.